السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں 1900 میں پولینڈ کے ایک یہودی ربی خاندان میں پیدا ہوا۔ میرا بچپن شہر لو میں گزرا جو اس وقت آسٹریلیا کے قبضے میں تھا۔ میرے دادا ربی یہودی مذہبی عالم تھے اور ان کی زبردست خواہش تھی کہ میرے والد بھی ربی بنے، مگر ایسا نہ ہو سکا اور وہ قانون کی تعلیم حاصل کر کے وکیل بن گئے۔ میرے والد مجھے ریاضی اور طبیعیات پڑھا کر سائنسدان بنانا چاہتے تھے، مگر میں ان کی توقعات پر پورا نہ اترا۔ مجھے سائنس مضامین کی بجائے عمرانیات سے دلچسپی تھی۔ خاندانی روایات کے مطابق میں نے بچپن میں عبرانی اور آرامی زبانیں سیکھی اور تلمود، بائبل اور فارغوم جیسی مذہبی کتابوں کی تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے میں مختلف مذہبی کتابوں کے فرق پر اعتماد کے ساتھ بحث کر سکتا تھا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو میں اسکول کا طالب علم تھا۔ میں اسکول سے بھاگا اور جیلی نام سے فوج میں بھرتی ہو گیا، مگر میرے والد کی شکایت پر کم عمری کی وجہ سے مجھے واپس بھیج دیا گیا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد 2 سال تک میں دیانا یونیورسٹی میں فلسفہ اور آرٹ کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ جو میرے شعور کی آنکھیں کھلتی گئی، میں نے شدت سے محسوس کرنا شروع کیا کہ سارا یورپ زبردست روحانی بے قراری میں مبتلا ہے۔ مذہبی اور روحانی قدریں تحلیل ہو رہی ہیں۔ زرپرستی اور مادیت کے جھنڈے بڑی تیزی سے گڑ رہے تھے۔ خطرہ اور خوف ہر فرد بشر پر مستولی تھا، خصوصاً نوجوان نسل گھور اندھیروں میں سرگرم عمل تھی اور ان سوالات کا کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا جنہوں نے نوجوان ذہنوں کو سخت پریشان کر رکھا تھا۔ طول طویل جنگ نے رہی صحیح کسر نکال دی تھی اور معاشی پریشانیوں اور سماجی افراتفری نے یورپ کے انسان کو ایک ایسے خلا میں پھینک دیا تھا جہاں بے یقینی، نفسا نفسی، خود غرضی، دنیا پرستی اور عارضی لذت اندوزی کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں اکثر سوچتا کہ کیا انسان کی احتیاج محض روٹی ہے اور کیا زندگی کا مقصد صرف مادی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ یورپ صرف مادی ترقی کے بل پر روحانی خلا کو پر کرنا چاہتا ہے، حالانکہ یہ طریق علاج اصل بیماری یعنی بے اطمینانی اور بے قراری کو مزید بڑھانے کا سبب بن رہا تھا۔ میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، مگر میرے دل میں یہ خیال کبھی نہ آیا، اور شاید میری طرح کوئی بھی اس نہج پر نہیں سوچتا تھا کہ یورپ کے ثقافتی تجربات کا سہارا ترک کیے بغیر ان سوالات کا جواب پا لینا ممکن نہ تھا۔ یورپ ہی ہماری فکر کی ابتدا تھا اور وہی انتہا۔ میری بے اطمینانی میں برابر اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ میرے لیے تعلیم جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ میں نے یونیورسٹی کو خیر آباد کہنے اور صحافت کے میدان میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس مقصد کے لیے 1920 کی گرمیوں میں ویانا چھوڑ کر پراگ چلا گیا۔ پراگ میں مجھے بہت دنوں تک بے روزگاری اور فاقہ کشی کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے لیے سخت تگ و دو کرنی پڑی۔ تب کہیں جا کر ایک خبر رساں ایجنسی یونائٹڈ ٹیلی گراف ایجنسی میں پہلے ٹیلی فونس اور پھر رپورٹر بن گیا۔ اس طرح مسلسل جدوجہد کے بعد صحافتی دنیا نے مجھے آخر قبول کر ہی لیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ میرا سکون ختم ہو گیا۔ مجھے اپنی زندگی کا صحیح مقصد معلوم نہ تھا اور میں نہیں جانتا تھا کہ سچی ذہنی مسرت کیسے اور کہاں سے حاصل کروں۔ میرے بیشتر نوجوان دوستوں کی یہی کیفیت تھی۔ ان میں سے کوئی بھی بدقسمت یا مصیبت زدہ نہ تھا، مگر حقیقی اطمینان اور سکون سے سبھی محروم تھے۔ بار بار احساس ہوتا تھا کہ ہم کسی اندھے جنگل میں محو سفر ہیں، جہاں درندوں کا خوف بھی لاحق ہے اور منزل کا سراغ بھی نامعلوم ہے۔ میرے ایک ماموں ڈوریاں بیت المقدس کے اسپتال میں ذمہ دار افیسر تھے۔ 1922 کے موسم بہار میں انہوں نے خط لکھ کر مجھے اپنے پاس بلا بھیجا۔ میں نے یہ دعوت فوراً قبول کر لی اور سمندری جہاز کے ذریعے ایک دن مصر کی بندرگاہ اسکندریہ جا پہنچا۔
جہاں سے میں نے ٹرین کے ذریعے بیت المقدس کا سفر اختیار کیا۔ ہماری ٹرین صحرائے سینا سے گزر رہی تھی۔ میں بے حد تھکا ہوا تھا، مگر ٹرین کی لڑکھڑاہٹ اور بے ہنگم شور کی وجہ سے میں رات بھر ایک لمحہ کے لیے بھی نہ سو سکا۔ میرے سامنے والی سیٹ پر ایک بدو ایک بڑی سی آبا میں لپٹا ہوا بیٹھا تھا۔ سر کے پاس پڑی ہوئی تلوار اس کے گھٹنوں تک پہنچ رہی تھی اور مفلر کے باوجود بھی سردی سے تھرتھرا رہا تھا۔ صبح ہوئی اور ٹرین ایک جھٹکے سے ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر رکی۔ بدو نے اپنا مفلر کھولا تو پہلی بار مجھے اس کا چہرہ نظر آیا۔ اس کا رنگ سانولا اور چہرہ عقابی تھا۔ اس نے خوانچہ فروش سے ایک روٹی خریدی، اپنی جگہ بیٹھ کر اس روٹی کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک مجھے دینے لگا۔ میرے تردد اور تعجب پر وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ بھی اس کے چہرے پر اس طرح موجود تھی جس طرح عزم اور قوت ارادی۔ اس نے ایک لفظ کہا جس کا مفہوم اس وقت تو میں نہیں سمجھا مگر اب سمجھتا ہوں۔ اس نے کہا تفضل، یعنی نوش فرمائیے۔ میں نے وہ ٹکڑا لے لیا اور سر کے اشارے سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ یورپین لباس میں ملبوس ترکی ٹوپی والے ایک مسافر نے رضاکارانہ طور پر ترجمانی کے فرائض انجام دیے اور ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں مجھے بتایا کہ یہ بدو صاحب کہتے ہیں کہ آپ بھی مسافر ہیں اور میں بھی مسافر ہوں اور ہم دونوں کا راستہ ایک ہے۔ جب میں اس معمولی واقعے پر غور کرتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے کہ عربی اخلاق سے میری وابستگی اور محبت کی بنیاد یہی سے پڑی تھی۔ اس بدو کے رویے میں، جس نے اجنبیت کی تمام دیواروں کے باوجود اپنے رفیق سفر کو اپنی آدھی روٹی دے دی تھی، انسانیت کی ایک ایسی تصویر اور جھلک تھی جو ہر تصنع اور تکلف سے پاک تھی۔ گاڑی غزہ پہنچی تو میرے بدو ساتھی نے اپنا سامان سمیٹا، ایک باوقار مسکراہٹ کے ساتھ سر کے اشارے سے مجھے سلام کیا اور باہر چلا گیا۔ باہر پلیٹ فارم پر اس کے استقبال کے لیے 2 بدو کھڑے تھے۔ انہوں نے اس سے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا، پھر سب نے ایک دوسرے کے رخسار کا بوسہ لیا۔ میں نے خلوص اور محبت کی یہ فضا دیکھی تو میرے اندر ان کی زندگی کو سمجھنے کی شدید خواہش پیدا ہو گئی۔ بیت المقدس میں نے اپنی روبرو زندگی کا ایک ایسا مفہوم پایا جو میرے لیے یکسر نیا تھا۔ روحانی خراشوں اور اذیتوں سے نہ آشنا وہ اذیتی جنہوں نے خوف، حرص اور گھٹن کا بھوت بن کر مغربی زندگی کو بے حد بھدا، بے ہنگم اور کریہا منظر بنا دیا تھا۔ میں عربوں میں وہ چیز پانے لگا جس کی غیر شعوری طور پر مجھے ایک عرصے سے تلاش تھی، جس کو ہم زندگی کے تمام مسائل میں ایک خاص قسم کی جذباتی لطافت اور بلند تر حسی شعور سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہاں اپنے ماموں کے گھر کے آئین سامنے ایک کھلے صحن میں عربوں کو دن میں کئی مرتبہ نماز پڑھتے دیکھتا تھا۔ ان کی باوقار حرکات و سکنات اور غیر معمولی ڈسپلن نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا۔ اسلامی طریقہ عبادت کے بارے میں ان کے امام سے میری جو گفتگو ہوئی، سچی بات یہ ہے کہ اس نے میرے لیے اسلام کا پہلا دروازہ کھول دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسلام کبھی میرا دین بھی بن سکتا ہے۔ 1922 کے اواخر کی بات ہے کہ جرمنی کے اخبار فرانکفرٹر نے مجھے مشرق وسطی کے لیے اپنا گشتی نمائندہ مقرر کر دیا اور یوں مجھے دیگر ممالک کی سیاحت کا موقع ہاتھ آ گیا، اور اسی فرض نے مجھے عربوں کی زندگی اور مسائل کو زیادہ گہرائی سے پرکھنے پر آمادہ کیا، اور میں نے غیر جانبداری سے محسوس کیا کہ یورپ کی ساری طاقتیں یکساں طور پر مسلمانوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنا رہی ہیں اور انہیں مذہبی، تہذیبی، سماجی، اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے مفلوج کر کے ان کی عزت اور خودداری کو ختم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ خصوصاً فلسطین میں عربوں اور یہودیوں کے معاملے میں انگریزوں کی پالیسی سراسر غیر انسانی اور بین الاقوامی بددیانتی پر مبنی تھی۔ 1923 میں مصر آ گیا۔ گزارے کی خاطر مجھے ایک جز وقتی ملازمت مل گئی اور ایک قدیم محلے میں مختصر سا مکان لے کر گزر بسر کرنے لگا۔ میرے گھر کے بالکل سامنے پتلے مینار کی ایک چھوٹی سی مسجد تھی جہاں 5 وقتہ نماز کے لیے اذان ہوتی تھی۔ سفید عمامہ باندھے ایک شخص مینار پر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتا۔
یہ آواز پرسوز تھی اور باروب بھی۔ صاف احساس ہوتا تھا کہ وہ آرٹ یا فن نہیں تھا بلکہ ایمان اور غیرت کا جوش تھا جس نے اذان میں اتنا حسن بھر دیا تھا۔ اندازہ ہوا کہ یہ بات قاہرہ تک محدود نہیں بلکہ ساری اسلامی دنیا میں مشترک ہے۔ یوں میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمانوں کا اندرونی اتحاد، یکسانیت اور ہم آہنگی کتنی گہری ہے اور انہیں تقسیم اور متفرق کرنے کی چیزیں کتنی مسوئی، سطحی اور بے اثر ہیں۔ مجھے ایسا لگا کہ میں نے پہلی بار ایک ایسی سوسائٹی میں قدم رکھا ہے جس میں انسان کے درمیان رشتہ اور تعلق کی بنیاد اقتصادی مصلحتوں یا رنگ و نسل پر نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گہری، مضبوط اور پائیدار چیز پر تھی، اور وہ زندگی کے متعلق اس مشترک نقطہ نظر کا رشتہ تھا جس نے مسلمانوں کے درمیان سے علیحدگی اور بے تعلقی کی دیوار کو گرا دیا تھا۔ 1923 کی گرمیوں میں واپس بیت المقدس گیا اور وہاں سے دمشق کا قصد کیا۔ بیت المقدس میں میری ملاقات ایک دمشقی مدرس سے ہوئی تھی اور اس نے مجھے دمشق آنے کی دعوت دی تھی۔ یہاں مجھے عربوں کے اندرونی سکون و اطمینان کا سراغ مل گیا۔ دراصل یہ اس معاشرت اور برتاؤ کا نتیجہ تھا جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے۔ یہاں ایک دکاندار اپنے پڑوسی دکاندار کی غیر حاضری میں جس احسار اور دیانت کے ساتھ اس کی قیم مقامی کرتا تھا وہ حد درجہ حیرت انگیز تھا۔ ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں ملبوس یہ لوگ وقار اور طمانینت کا پیکر تھے۔ وہ فضول باتیں نہیں کرتے تھے۔ خودداری، تواضع اور ذکاوت و احساس ان کے خاص وصف تھے۔ جمعہ کے روز دمشق میں زندگی کا نقشہ خاصا بدلا ہوا نظر آتا تھا۔ خوشی اور مسرت اور روب و دبدبہ کی ایک ملی جولی فضا شہر پر طاری رہتی تھی۔ اس روز مجھے یورپ کا اتوار یاد آ جاتا۔ خالی دکانیں، گھٹن اور انقباض کی وہ اداس کن فضائیں یورپ کی مجھے یاد آ جاتی۔ میں نے غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ یورپ میں روزمرہ کی زندگی لوگوں کے لیے ایک بھاری بوجھ بن چکی ہے جس سے وہ اتوار کو چھٹکارا حاصل کرتے ہیں اور مصنوعی طریقے سے مسرت پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایک پرفریب بھول میں گرفتار ہیں جس کے لیے وہ ہفتے کے 6 دن منتظر رہتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس مسلمانوں کے لیے جمعہ کاموں سے فرار کا دن نہیں۔ وہ چند گھنٹوں کے لیے دکانیں کھولتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، قہوہ خانوں میں بیٹھ کر ہلکی پھلکی خوش گپیاں کرتے ہیں اور دوپہرہ کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایک جمعہ کو میں اپنے میزبان کے ساتھ جامع اموی میں گیا۔ قیام، رکوع اور سجدوں میں یہ لوگ جس طرح خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرتے اور اپنے امام کی اقتداء کر رہے تھے، اس سے مجھے خدا اور دین سے ان لوگوں کے قرب اور تعلق کا اندازہ ہوا۔ ان کی نماز ان کی روزمرہ زندگی سے الگ نظر نہیں آتی تھی بلکہ وہ اس کا ایک حصہ تھی۔ وہ زندگی کو بھلانے کے لیے نہیں بلکہ اس میں خدا کی یاد شامل کرنے اور اسے زیادہ بہتر طریقے سے بسر کرنے کے لیے پڑھی جاتی تھی۔ مسجد سے نکلتے ہوئے میں نے اپنے دوست سے کہا کہ کتنی حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگ خدا کو اس حد تک قریب سمجھتے ہیں۔ میری آرزو ہے کہ میں بھی اسی طرح اسے سمجھ سکوں۔ ہاں کیوں نہیں، میرے میزبان نے مجھے جواب دیا، کیونکہ اس کے سوا اور چارہ بھی نہیں، یعنی خدا کو سمجھنے کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں، کیونکہ خدا خود کہتا ہے کہ وہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس نئے احساس اور نئی فکری دریافت کا مجھ پر بڑا اثر ہوا۔ چنانچہ دمشق میں نے اپنا بیشتر وقت اسلامی کتابوں کے مطالعے میں صرف کیا۔ میں عربی میں معمولی شد بدھ حاصل کر چکا تھا۔ قرآن کے جرمن اور فرانسیسی ترجموں سے بھی کام لیا اور اپنے دوست سے بھی گفتگو کرتا رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میری نگاہوں سے ایک پردہ سا ہٹ گیا۔ میں افکار کی ایک ایسی دنیا کا مشاہدہ کر رہا تھا جس سے اب تک میں مطلق ناواقف تھا۔ اسلام میرے سامنے مذہب کے ایک رواجی اور اصلاحی مفہوم سے زیادہ زندگی کا ایک نظام بن کر آیا۔ وہ مجھے لاہوتی نظام سے زیادہ شخصی اور اجتماعی سلوک کا ایک پروگرام اور لئی عمل معلوم ہوا جس کی بنیاد خدا کی یاد پر تھی۔ میں نے قرآن میں کسی جگہ چھٹکارے کا تصور نہیں کیا۔ وہاں کوئی پہلا مرسی گنہگار بھی نہیں تھا جو انسان اور اس کی تقدیر کے درمیان حائل ہو جاتا۔ قرآن میں تو تھا لیس للانسان الا ما سعی،
یعنی انسان جیسی کوشش کرے گا ویسا ہی پھل پائے گا۔ وہ کسی کی رہبانیت اور فطرت کشی کا بھی طالب نہ تھا، یعنی اسلام نہ رہبانیت کا اور نہ ہی فطرت کشی کا طالب ہے، کیونکہ جس کے ذریعے طہارت اور تقدس کا کوئی خفیہ دروازہ کھل جاتا، اس لیے کہ قرآن کے نزدیک طہارت اور پاکیزگی ہر انسان کا پیدائشی حق ہے، اور گناہ صرف انسان کی منفی فطرت کی ایک لغزش ہے۔ وہاں فطرت انسانی کی کوئی تقسیم نہیں ملتی، یعنی اسلام میں، اس لیے کہ اس کے نزدیک روح اور جسم مل کر ایک صحیح اور مکمل یونٹ بناتے ہیں۔ ابتدا میں یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا کہ قرآن زندگی کے بعض بظاہر حقیر شعبوں کا ذکر بھی اہتمام کے ساتھ کرتا ہے، لیکن بعد میں یہ بات میری سمجھ میں آ گئی۔ ظاہر ہے اگر انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے تو پھر اس کی زندگی کے کسی شعبے اور پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور نہ اس کو دین کے دائرہ عمل سے خارج کیا جا سکتا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ قرآن ایک لمحہ کے لیے بھی یہ فراموش کرنے کے لیے تیار نہیں کہ دنیا بہرحال انسان کی ترقی کے سفر کا ایک مرحلہ ہے۔ اس سفر کی آخری منزل روحانی ترقی ہے۔ مادی خوشحالی قرآن کے نزدیک مستحسن اور مستحب ہے، مگر بذات خود مقصود نہیں۔ اس لیے انسان کی نفسانی خواہشات کو ان کی اہمیت و ضرورت کے باوجود اخلاقی حس کے مقابلے میں دبایا جاتا ہے۔ اسلام کا نقطہ نظر ہے کہ یہ اخلاقی حس صرف خدا اور بندے کے مابین ہی محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ اس کا دائرہ انسانوں کے باہمی تعلقات تک وسیع ہونا چاہیے۔ اس کا مقصد صرف فرد کی روحانی تکمیل نہ ہو، بلکہ سوسائٹی میں ایسے حالات پیدا کرنا بھی اس کا مقصود ہے جو دوسرے لوگوں کو روحانی ترقی اور نشو و نما کے لیے سازگار ماحول اور فضا مہیا کرے، جن کے سائے میں وہ مکمل اور پرسکون زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں۔ میں نے صاف محسوس کیا کہ روحانی مسائل کے سلسلے میں قرآن کا طریقہ عہد قدیم کے طریقے سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہاں کسی خاص قوم کی پاسداری نہیں۔ مادی مسائل میں اس کا طریقہ عہد جدید کے برعکس بہت زیادہ ایجابی ہے۔ روح اور جسم اس کی نظر میں انسانی زندگی کے دو ایسے رخ ہیں جو یکساں اہمیت کے حامل ہیں۔ میں نے اپنے دل میں سوال کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ تعلیمات اس قلبی طمانینت کا باعث ہو جن کا میں نے عربوں میں رہ کر مشاہدہ کیا۔ 1923 کے موسم خزاں میں شام سے یورپ روانہ ہو گیا۔ یورپ کے مناظر اب مجھے اجنبی لگ رہے تھے۔ اب مجھے یہاں کے لوگ بہت مکروہ اور حقیر دکھائی دیتے تھے۔ ان کی حرکات بہت پھدی اور بوہڑ نظر آتی تھی، جن میں ان کے ارادہ اور شعور کا کوئی دخل نہ تھا، اگرچہ وہ اس امر کی نمائش کرتے ہیں کہ وہ ہر کام پورے شعور کے ساتھ کرتے ہیں، مگر در حقیقت وہ کسی قسم کے مقصد اور نصب العین کے بغیر برابر اندھے راستوں پر چلے جا رہے ہیں۔ اس مرتبہ میں نے پہلی بار عیسائیت کا مطالعہ کیا اور اسے سمجھنے کی کوشش کی، مگر اس اعتبار سے بہت جلد مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کہ عیسائیت جسم و روح اور عقیدہ و عمل کے درمیان افسوسناک تفریق کی حامل ہے، اور گنگاؤں مسائل سے لبریز اس زمانے کے انسانوں کی رہنمائی کرنے سے قطعی طور پر قاصر ہے۔ 1924 کے موسم بہار میں فرانکفرٹ کی طرف سے دوبارہ مصر گیا۔ اس وقت تک صحافتی دنیا میں میرا ایک مقام بن چکا تھا، اس لیے مجھے گراں قدر مشاعرے کی پیشکش کی گئی تھی۔ یہاں پہنچا ہی تھا کہ رمضان کا چاند طلوع ہوا اور مسلسل ایک ماہ تک سارا ماحول خاص قسم کی پاکیزگی اور تقدس میں ڈوبا رہا۔ نماز کے بعد میں روزوں کی حکمت پر جتنا غور کرتا رہا اتنا ہی اسلام کی عظمت کا قائل ہوتا گیا۔ اس ضمن میں الازہر کے نوجوان اور متبحر عالم دین شیخ مصطفیٰ المراغی سے بھی تفصیلاً گفتگو ہوئی۔ انہوں نے بڑی صاف بیانی سے بتایا کہ موجودہ مسلمانوں نے اعلیٰ اسلامی تعلیمات اور اصولوں سے روگردانی کر لی ہے، اور اس سے بڑی غلطی کوئی نہ ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور ان کی قوتوں اور وسیع امکانات کو موجودہ مسلمانوں کی زندگی اور طرز فکر کے پیمانے سے جانچا اور پرکھا جائے۔ یہ تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح یہ غلطی ہوگی کہ ہم عیسائیوں کے خلاف محبت اور خلاف رواداری کاموں کو دیکھ کر مسیح علیہ السلام کے پیغام محبت کو قصوروار قرار دینے لگے۔
شیخ مراغی نے لگی لپٹی رکھے بغیر بتایا کہ علماء اسلام کی اکثریت لکیر کی فقیر بن چکی ہے اور ان میں تجدید و احیاء دین کا جذبہ دم توڑ چکا ہے، اور یہی امت کے زوال کا بنیادی سبب ہے۔ قرآن کا جتنا کچھ میں نے مطالعہ کیا تھا، عربوں کی معاشرتی زندگی کا جو مجھے مشاہدہ ہوا تھا، اور اب شیخ المراغی سے جو کھل کر گفتگو ہوئی تھی، اس نے مجھے اس نتیجے پر پہنچایا کہ اہل یورپ کے دماغ میں اسلام کی جو تصویر ہے وہ بالکل مسخ شدہ اور بگڑی ہوئی ہے۔ اب میں اس امر پر بالکل مطمئن ہو چکا تھا کہ اسلام میں باحثیت دین اور ضابطہ حیات کوئی نقص نہیں، اور مسلمانوں کا زوال اسلام کی خامی کی بنا پر نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات پر ان کے عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس اطمینان کے بعد میں نے عربی زبان کی تعلیم باقاعدہ حاصل کرنا شروع کر دی۔ مجھ میں یہ احساس قوت پکڑنے لگا کہ یورپ کے لیے اسلام کی مکمل تصویر اخذ کرنا ناممکن نہیں۔ اپنی اس رائے کا اظہار میں نے چند ماہ بیشتر اپنی ایک کتاب میں بھی کیا تھا۔ اسلامی دنیا یورپی تہذیب میں اس حد تک خلط ملت نہیں ہوئی تھی کہ اس کو سمجھنا دشوار ہو جائے۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے ماضی کی فکری عادات سے علیحدہ ہو سکے اور یہ تسلیم کر لے کہ محض اسی کا طرز فکر درست نہیں، تو عالم اسلام اس کے لیے اسی وقت قابل فہم ہو سکتا ہے۔ 1925 کے اواخر کی بات ہے کہ میں ہرات سے کابل جا رہا تھا۔ وسط افغانستان کے برف پوش وادیوں نے قلب و نظر کو مسحور کر رکھا تھا۔ ایسے میں میرا گھوڑا لنگڑانے لگا، اس کی نال ڈھیلی ہو گئی تھی اور صرف 2 کیلوں کے سہارے لٹک رہی تھی۔ میرے افغان ساتھی نے بتایا کہ 3 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں دازنگی ہے، وہاں کوئی موچی مل جائے گا۔ علاقے ہزارہ جات کا گورنر بھی وہی رہتا ہے۔ دازنگی میں آکے میں صوبہ سے ملاقات ہوئی تو وہ بے حد خوش ہوا۔ اس کے چہرے پر پرمسرت اور فارغ البالی کے اثرات نمایاں تھے۔ وہ امان اللہ شاہ کا قریبی رشتہ دار تھا، لیکن افغانستان میں جتنے آدمیوں سے ملاقات ہوئی، میں نے اسے سب سے زیادہ ملنسار اور متواضع پایا۔ اس نے بڑے اصرار سے 2 دن کے لیے مجھے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ دوسرے دن شام کو پرتکلف کھانے سے فارغ ہوئے تو ایک افغان نے ستارہ پر داؤد اور جالوت کا قصہ چھیڑ دیا۔ گیت پشتوں میں تھا اور حاکم نے مجھے اس کا خلاصہ بتا دیا تھا۔ آخر میں اس نے تبصرہ کیا کہ داؤد کمزور تھے مگر ایمان ان کا طاقتور تھا۔ میں نے برجستہ جواب دیا کہ اس کے برعکس آپ لوگ تعداد میں بہت ہیں مگر ایمان کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ میرا میزبان حیرت سے میرا منہ تکنے لگا۔ میں کچھ گھبرا گیا اور اپنی بات کی تعویل میں سوالوں کی بوچھاڑ کر دی کہ مسلمانوں نے خود اعتمادی کو کیوں کھو دیا، ان کی عظمت کا سورج کیوں گہنا ہوتا گیا، ان کے علم و فن کی صلاحیتیں کیوں مانند پڑ گئی۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہمت سے کام لے کر مسلمان پھر اسی روشنی اور عظیم دین کی طرف پلٹ جائیں؟ کتنا عبرتناک منظر ہے یہ کہ وہ کمال پاشا جس کی نظر میں اسلام کی کوئی وقت نہیں، مسلمانوں کی نگاہ میں اسلامی نشاط ثانیہ کا ہیرو بن گیا ہے۔ میرا میزبان ٹک ٹکی باندھے حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں خاموش ہوا تو وہ کہنے لگا، آپ تو مسلمان ہیں۔ نہیں یہ بات نہیں، میں نے کہا، میں مسلمان نہیں، محض اسلام کے حسن لطافت کا قدردان ہوں۔ میرے میزبان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، بات وہی ہے جو میں نے کہی تھی، آپ مسلمان ہیں لیکن خود آپ کو اس کی خبر نہیں۔ آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے بلکہ دل کی گہرائیوں سے آپ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ میں افغانستان کی کئی ہفتے کی سیاحت کے بعد روس چلا گیا اور وہاں سے اپنے وطن لوٹ گیا۔ میری غیر حاضری میں میرا نام صحافتی حلقوں سے نکل کر علمی دنیا میں خاصی شہرت حاصل کر چکا تھا۔ چنانچہ برلن کی جغرافی سیاسی اکیڈمی لیکچرز کے ایک سلسلے میں مجھے دعوت دی۔ اس وقت میری عمر 26 سال تھی اور اس عمر میں یہ اعزاز آج تک کسی کو نہیں ملا تھا۔ اسی زمانے میں نے شادی کر لی۔ میری اہلیہ نے میرے خیالات سے اتفاق کیا۔ ہم میاں بیوی پہروں قرآن کا ترجمہ پڑھتے اور اس کی تعلیمات پر بحث کرتے تھے۔ اسی بحث و تمہیز میں میرے سامنے اسلام کی ایک ایسی مکمل تصویر آ گئی جو مجھے حیرت زدہ اور مدہوش کیے رکھتی تھی۔ روح اور مادہ کی یکساں اہمیت، عقل کی کار فرمائی، پیغمبر اسلام کی بھرپور روحانی، معاشرتی اور سیاسی زندگی اور اسلام کا بین الاقوامی مزاج، اسلام کے لیے میرا استغراق بڑھتا چلا گیا۔ ستمبر 1926 کی ایک شب میں برلن میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ زمین دا ٹرین میں سفر کر رہا تھا۔ میرے سامنے کی سیٹ پر ایک جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ لباس اور ہیرے، ان انگوٹھیاں اور وضاقتہ سے وہ دونوں بہت متمول یعنی مالدار لوگ لگتے تھے۔
مگر ان کے چہرے اطمینان یا مسرت سے خالی تھے، وہ بہت غمزدہ اور حرامہ نصیب دکھائی دیتے تھے۔ میں نے ڈبے میں چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا، ہر وہ شخص جو خوش حال معلوم ہوتا تھا اس کے چہرے پر میں نے ایک مخفی علم کی جھلک دیکھی، اتنی مخفی کہ خود ان سب کو بھی اس کا احساس نہ تھا۔ میں نے اپنے اس احساس کا ذکر بیوی سے کیا تو اس نے بھی میری تائید کی کہ واقعی یوں لگتا ہے جیسے یہ لوگ جہنم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سوچتی ہوں جو ان پر گزر رہی ہے اس کی انہیں خبر بھی ہے یا نہیں۔ گھر واپس آیا اور نگاہ میز پر گئی تو اس پر قرآن کا وہ نسخہ رکھا تھا جو اکثر میرے مطالعے میں رہتا تھا۔ میں اس کو بند کر کے الماری میں رکھنا ہی چاہتا تھا کہ میری نگاہ کھلے ہوئے صفحے پر پڑ گئی جس کے اندر سورۃ التکاثر لکھی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ترجمہ: تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے غوغور یعنی قبر تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے۔ پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ جب میں نے اس سورت کو پڑھا تو میں ایک لمحے کے لیے گمسم ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ کتاب میرے ہاتھ میں جنبش میں تھی۔ میں نے اپنی بیگم کو آواز دی، دیکھو کیا یہ اس کا جواب نہیں جو گزشتہ رات ہم نے ریل میں دیکھا تھا۔ ہمیں ہمارے سوال کا جواب ہی نہیں مل گیا تھا بلکہ متعلقہ شکوک و شبہات بھی ختم ہو گئے تھے۔ ہم نے سوچا یہ خطاب خدا ہی کی نازل کردہ ہے، یہ 1300 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی، مگر اس میں بہت وضاحت کے ساتھ ایسی پیش گوئی کر دی گئی تھی جو ہمارے پیچیدہ مشینی دور سے زیادہ شاید ہی کسی اور دور میں سامنے آئی ہوگی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن کسی انسان کی حکمت و دانائی کا نتیجہ نہیں۔ انسان لاکھ سمجھدار، حکیم اور دانا سہی، مگر وہ اس عذاب کی پیشن گوئی نہیں کر سکتا جو 20ویں صدی کے لیے خاص تھا۔ دوسرے ہی روز میں برلن میں مسلمانوں کی انجمن کے صدر کے پاس گیا اور قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے مجھے کلمہ شہادت پڑھایا اور بولے، آپ کا نام لیوپولڈ ہے اور یونانی میں لیو شیر کو کہتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو آج سے محمد اسد کہیں گے۔ چند ہفتے بعد میری اہلیہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، جس کے کچھ ہی عرصے بعد ہم نے یورپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہاں رہنا اب ہمارے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ چنانچہ ہم مصر سے ہوتے ہوئے جزیرۃ العرب آ گئے، جہاں ہماری زندگی ایک نئے اور انقلابی دور میں داخل ہو گئی۔ تو دوستو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی محنت، کوشش اور مطالعے کے بعد اسلام قبول کیا، یعنی کہ ان کو کتنی محنت کے بعد اسلام ملا، اور ہم ہیں کہ ہمیں ماں کی گود میں مل گیا، اس لیے اسلام کی قدر کریں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک لیے اللہ حافظ۔